یسوع مسیح کے نام میں میری طرف سے آپ کا بہت بہت سلام اینڈ ویلکم ٹو دس نیو ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میرے بہن بھائیوں من کے اوپر ہے۔ ہاں جی، جو بنی اسرائیل کو آسمان سے خداوند نے برسایا تھا، وہ من عربی میں من و سلوا، عبرانی میں اس کو من کہتے ہیں۔ اور انہوں نے جب دیکھا تھا تو لکھا ہے کہ انہوں نے کہا تھا من ہو، کہ یہ کیا ہے۔ سو من کا مطلب جو ہے وہ ہے کیا، اور من ہو کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے، اور اس کی آج ہم ڈیٹیل دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں، اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں تھوڑی سی، کہ وہ جو ہے نا سین کے بیابان میں، اور وہاں پہ وہ بڑبڑاتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ مصر کی وہ باتیں ساری، کہ جب ہم چولہوں کے پاس بیٹھتے تھے، ہانڈیوں کے پاس بیٹھتے تھے، گوشت کھاتے تھے، اور جو ہے نا وہ اس کو یاد آ رہی ہیں، اور کہتے ہیں موسیٰ کو کہ تو ہمیں کہاں پہ بیابان میں مارنے کے لیے لے آیا، اور یہاں پہ تو کچھ کھانے کو نہیں ملتا۔ تو تب خداوند نے ان کا بڑبڑانا لکھا ہے سنا، اور یہ کہا کہ میں آسمان سے ان کے لیے روٹیاں برساؤں گا۔ واہ واہ۔ اور خداوند نے کہا تھا اس سے میں ان کی آزمائش کروں گا، اور خداوند نے پھر ویسے ہی کیا بھی۔ اور لکھا ہوا ہے کہ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا میں آسمان سے تم لوگوں کے لیے روٹیاں برساؤں گا، سو یہ لوگ نکل نکل کر فقط ایک ایک دن کا حصہ ہر روز بٹور لیا کریں، اور چھٹے دن ایسا ہوگا کہ جتنا وہ لا کر پکائیں گے وہ اس سے جتنا روز جمع کرتے ہیں دونا ہوگا۔ سو یہ بنیادی شرح بھی خدا نے ساتھ دی تھی کہ یہ ایسے ہوگا، لیکن تم نے ایسے ایسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب دیکھیں اس کے اندر بڑی خوبصورت باتیں ہیں، اس کو میں لیٹر آن ٹچ کرتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ اب رات کے ٹائم جب اوس پڑتی ہے تو اس کے ساتھ جو تھا نا یہ من بھی گر جاتا تھا، اور یہ من کو لکھا ہوا ہے یہ دھنیے کی طرح جو ہے نا بیج کی طرح ہوتا تھا، سفید، اس کو موتی بھی لکھا گیا، موتی کی طرح بائبل میں۔ پھر پالے کے دانے کے ساتھ بھی اس کو تشبیہ دی گئی کہ جیسے فراسٹ ہوتی ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے ایسے جو بیج کی طرح کے دانے جو ہوتے نا وہ پڑے ہوتے تھے، اور صبح جیسی وہ اوس میلٹ ہو جاتی تھی ان کے اوپر سے تو وہ دیکھتے تھے۔ اور خدا نے کہا تھا کہ تم نے ڈیلی کا ڈیلی ہر دن تم نے اکٹھا کرنا، لیکن چھٹے دن ٹو ٹائمز دو پورشن اکٹھے کر لینے، اور ایک عمر یہ اکٹھا کرتے تھے۔ ایک عمر تقریباً 2 لیٹر کا جو جیسے جار ہو یا بوٹل ہو، تو اتنی کہہ لیں کہ سمائی آ جاتی تھی اس کے اندر، اتنے آپ دانے بھر سکتے تھے اس کو۔ تو یہ کہا تھا خدا نے ان کو، اور اس کو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ لے کے جاتے تھے اور پھر ایک عمر چکی میں پیستے تھے، یا اس کو کوٹ لیتے تھے، اور اس سے جو میٹیریل بنتا تھا اس کو پھر ابالتے تھے، اور اس سے پھر روٹیاں بنتی تھیں، اور اس کو وہ کھاتے تھے۔ اور کہتے ہیں بائبل میں لکھا ہے، کہتے کیا ہے کہ اس کا ذائقہ جو تھا وہ شہد کی طرح تھا۔ جی، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بالکل جیسے میں نے پہلے شروع میں بتایا کہ یسوع مسیح کی ٹائپولوجی، اس کا عکس اس کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ خدا کی روٹی ہے، وہ بھی آسمان سے اتری ہے، اور جیسے سفید لکھا ہے، اس کا کلر جو تھا وہ سفید ہوتا تھا، بالکل جیسے فراسٹ ہوتی ہے، اور پاکیزگی کی علامت تھی یعنی کہ یہ۔ اور اس کے علاوہ کیا تھا کہ ذائقہ اس کا بالکل شہد کی طرح کا تھا، اور کلام کے لیے بھی بالکل ایسے لکھا ہے کہ تیری باتیں میرے لیے کیسی شیریں ہیں، وہ میرے منہ کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی۔ زبور 119-103 آیت۔ تو یہاں پہ بالکل کلام جو مجسم کلمہ ہے، یسوع مسیح کی پکچر بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور شاگردوں نے اپنے جب بیان ہم دیکھتے ہیں خطوں میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا، اس کے ساتھ ہم نے کھایا اور پیا۔ وہ یسوع مسیح کو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کی باتیں خوب تھی، وہ نیک تھا، وفادار تھا، یہ ساری اس کی شیرین تھی، یہ اس کا جو ذائقہ ہے خداوند کا وہ بڑا ہی میٹھا تھا، اور وہ خداوند دلوں کو موہ لیتے تھے آمین اپنے کلام سے۔ اور کوئی لوگ حیران پریشان ہو جاتے تھے، تو وہ بھی آسمانی روٹی تھی جو اتری تھی۔ لیکن یہ من ہے، یہ بنی اسرائیل کو ملک مصر میں ٹیمپریری ان کو مل رہا ہے کہ جب تم بیابان میں ہو تو میں تمہاری پروویژن تمہیں مہیا کروں گا۔ اچھا، اور اس میں اب لا دیکھیں، جو لا 2 دیے خداوند نے، وہ یہ کہ تم نے ڈیلی کا ڈیلی اکٹھا کرنا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں ہمیں کتنی اچھی خوبصورت بات ملتی ہے یسوع مسیح کی بھی، کہ خداوند نے بھی کہا تھا جب ہمیں دعا کرنا سکھائیے تو آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، وہاں پہ لکھا کہ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ جی، روز کی روٹی، یہاں پہ بھی خداوند وہی خداوند کلام کر رہا ہے
کہ تم نے ڈیلی کا ڈیلی اکٹھا کرنا ہے. اور ڈیلی سے جب ہم کہتے ہیں نا, دیٹ مینس کہ وی آر ریلائنگ آن کرائسٹ, وی آر ریلائنگ آن گاڈ. ہم خداوند پہ بھروسہ کر رہے ہیں, ہم کل کی فکر نہیں کر رہے, ہم کل کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں, ہم آج کے لیے کہ آج کی ضرورت ہماری پوری. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ کل کی بابت فکر نہ کرو, کل کا دن اپنے لیے آپ فکر لے آئے گا, آج کے دن کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. سو فوکس آن ٹوڈے. سو جب ہم آج میں چلتے ہیں ہم ایمان میں چلتے ہیں. آمین. اور یہی لا خداوند بتا رہے ادھر, لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں تھا. بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا, انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے زیادہ اکٹھا کیا تھا. اچھا, اور کچھ سے تھوڑا اکٹھا ہوا تھا ایک عمر سے. لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے اس کو ناپا تو جس کا کم تھا اس کا کم نہ نکلا, اور جس کا زیادہ تھا اس کا زیادہ نہ ہوا, تو دونوں کا ایکول پورشن, ایک ہی عمر بن گیا تھا. یہاں پہ لکھا دیکھیں کہ چنانچہ جب بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا, کسی نے زیادہ اور کسی نے کم جمع کیا. ہاں جی. اور جب انہوں نے اسے عمر سے ناپا تو جس نے زیادہ جمع کیا تھا کچھ زیادہ نہ پایا, اور اس کا جس نے کم جمع کیا تھا کم نہ ہوا. ان میں سے ہر ایک نے اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کیا. ٹھیک ہے جی. کم جمع کیا تھا, زیادہ کیا تھا, لیکن وہ ایکول ہو گیا. تو دس از دا ایکوالٹی. برابری کی, انصاف کی بات ہے کہ خداوند آپ کے پورشن میں برکت ڈالتا ہے. آمین. برکت یہ چیزوں میں نہیں ہے, برکت خداوند کی طرف سے آتی ہے. حجی نبی کی معرفت جب خداوند نے کلام کیا تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ ابھی تو دیکھ کے بیج بھی خطے میں بیج بھی نہیں ہے اور تو نے بویا بھی نہیں ہے, لیکن میں تمہیں آج ہی برکت دیتا ہوں. لکھا جی کہ کیا اس وقت بیج خطے میں ہے, ابھی تو تاک اور انجیر اور انار اور زیتون میں پھل نہیں لگا, آج ہی میں تم کو برکت دوں گا. ٹھیک ہے جی. سو برکت کا تعلق چیز کے ساتھ نہیں ہے, برکت کا تعلق خداوند کے ساتھ ہے جس نے اس کو پروڈکٹیو کرنا ہے. ٹھیک ہے, جس نے اس میں برکت ڈالنی, وہ تھوڑے میں بھی, تھوڑے کو بھی, جیسے خداوند وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کا مرزا کیا تو کیا تھا, پورشن تو کچھ بھی نہیں تھا, خداوند نے اس میں برکت ڈال دی تھی, اور وہ کتنوں نے کھائی, ہزاروں نے کھائی. آمین. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا کام بھی ہو گیا, لیکن کوئی بات نہیں, خداوند نے اس کو بھی بڑھا دیا. مائنڈ بھی وہ پالے جائے, وہ تھوڑے بڑے ہو گئے ہوں گے, ہاں, یا جن کے پاس تھوڑے بڑے ہوں انہوں نے زیادہ اٹھا لیا, ان کے وہ جو پالے ہیں وہ تھوڑے چھوٹے ہو گئے ہوں گے. ہاں, بیج ہی ہے دھنیا کا. تو گاڈ کین انکریز اور ڈیکریز یور پورشن ایون. مائنڈ اٹ. یہ بڑی سیکھنے والی بات ہے کہ برکت خداوند کی طرف سے آتی ہے. اور آگے لکھا کہ موسیٰ نے دوسری بات جو ان کو کہی, انہوں نے کہا کہ اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑنا. تو بھی انہوں نے موسیٰ کی بات نہ مانی, بلکہ بعضوں نے صبح تک رہنے دیا, سو اس میں کیڑے پڑ گئے اور وہ سڑ گیا, سو موسیٰ ان سے ناراض ہوا. اچھا, اب یہاں پہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں کہ موسیٰ نے ان کو کہا کہ نہ کرنا ایسے, یہ سڑ جائے گا. وہ نہیں مانے, انہوں نے کیا. ٹھیک ہے. اور صبح تک مطلب جو کھانا تھا خدا نے کہا تھا کھا لینا, صبح تک چھوڑنا نہیں ہے. تو یہ اس کے اندر برکت کی بھی بات ہے اور خداوند کے حکم ماننے کی بھی بات ہے کہ برکت جو خداوند نے دی ہے اس کے آئین میں رہتے ہوئے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. ہاں, میں اس کو ایسے لے رہا ہوں کہ ہم نے جو بھی خداوند نے ہمیں بتایا ہے کام, اس کو وفاداری کے ساتھ کرنا ہے, تابع داری کے ساتھ کرنا ہے, ہاں, فرما برداری کے ساتھ کرنا ہے, اس میں گڑبڑ نہیں کرنی. اگر کریں گے تو دیٹ پورشن کین بی روٹن, وہ خراب ہو سکتا ہے, کیڑا لگ سکتا ہے, جیسے لکھا ہے کہ اس میں کیڑا لگ گیا, وہ خراب ہو گیا اور وہ استعمال کے قابل نہیں پھر رہتا. تو وفاداری کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. جو خداوند نے برکت دی ہے, جو پورشن خداوند نے, جو میرا حصہ, ٹھیک ہے, انہوں نے حصہ اکٹھا کیا پیچھے اپنا اپنا, تو جو حصہ خداوند نے دے دیا ہے اس میں ہم نے وفادار رہنا ہے. That's a beautiful thing about it. اور پھر اب دیکھیں کہ لیکن یہ تو خراب ہو گیا. اگلے دن جب چھٹا دن آیا تو لکھا چھٹے دن ایسا ہوا کہ جتنی روٹی وہ جمع کرتے تھے اس سے دونی جمع کی, یعنی فیکس 2 عمر. اور جماعت کے سب سرداروں نے آ کر موسیٰ کو بتایا. اس نے ان کو کہا خداوند کا حکم یہ ہے کہ کل خاص سبت کا دن ہے, یعنی خداوند کا مقدس ہے, جو تم کو پکانا ہے پکا لو, جو بالنا ہے بال لو, جو بچ رہے اسے صبح تک محفوظ رکھو. ہاں جی, وہاں پہ کہہ رہے ہیں محفوظ نہیں رکھنا, سڑ جائے گا اور سڑ گیا. یہاں پہ کہہ رہے ہیں محفوظ رکھو, اور یہ نہیں تھا خراب ہوا. انہوں نے صبح اٹھ کے وہی کھایا تھا جو انہوں نے بچا کے رکھا تھا رات کو.
अगेन सर्कमस्टांसिस जैसे मर्जी हो, खुदावंद का जो लॉ है डेट इज अनचेंजेबल, वो ला तब्दील है, वो हालात को बदल देता है, वो आपकी नेचर को बदल देता है। देखें कि वो ख़राब हो रही है, उसकी नेचर ये है कि वो ख़राब हो जाएगी अगर सुबह तक रहेगी, लेकिन खुदावंद ने उसकी नेचर को चेंज कर दिया कि अब वो ख़राब नहीं होगी। वजह क्योंकि खुदावंद ने कह दिया। सो खुदावंद की बातें इसीलिए इंसानी अक्ल समझ से बाहर है, बिकॉज ही इज़ ए सुपर नेचुरल गॉड। और जब हम अपनी ऐसी बातों को भी खुदावंद को देते हैं कि जिनका हमें अंदेशा हो कि यार ये ख़राब हो सकती है, इसमें नहीं यार ये मुश्किल है, ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, वो हो जाती हैं, वो ठीक हो जाती हैं। खुदावंद उनको करेक्ट कर देते हैं, खुदावंद उनमें बरकत डाल देते हैं, हाथ बढ़ा देते हैं। आमीन। तो यहाँ पे भी हम ये देख रहे हैं कि चूंकि खुदावंद के आइन के तहत उन्होंने अब ये काम किया है, ठीक है, उन्होंने एक की बजाय 2 उम्र इकट्ठा कर लिया है, और जब उसको रात को छोड़ दिया है तो वो खराब नहीं हुआ। और देखें लिखा है, चनाचा उन्होंने जैसा मूसा ने कहा था उसे सुबह तक रहने दिया, और वो ना तो सड़ा और ना उसमें कीड़े पड़े। और मूसा ने कहा आज उसी को खाओ क्योंकि आज खुदावंद का सब्बत है, इसलिए कि वो आज तुमको मैदान में नहीं मिलेगा, और 6 दिन तक तुम उसे जमा करना, पर 7वें दिन सब्बत है, उसमें वो नहीं मिलेगा। तो सब्बत के दिन मन नहीं था बरसा, उन्होंने 6वें दिन का ही बचाया था और खाया था। और लिखा है कि ना तो सड़ा और ना उसमें कीड़े पड़े। तो ये है जनाब अली बरकत की बात कि जब आप खुदावंद के साथ है ना, तो फिर डजंट मैटर आपके पास कोई कम पोर्शन भी है, कोई थोड़ा भी है ना, ठीक है, तो खुदावंद उसमें भी बरकत डालता है। जैसे कलाम में लिखे हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। आमीन। सो रोज की रोटी जब हम उसमें रहते हैं कि खुदावंद मैं किसी अगले दिन को नहीं देख रहा, बल्कि मैं आज के दिन तेरा शुक्र कर रहा हूँ। सो खुदावंद कहता है कि कल के दिन के लिए फिक्र ना, कल का दिन अपने लिए आप फिक्र ले आएगा, आज के लिए आज ही का दुख काफी है। और जब हम आज में जीते हैं ना, तो फिर हम ईमान में जीते हैं, क्योंकि कलाम कहता है कि अगर तू ढेर अंबार लगा ले, अपने लिए पैसा इकट्ठा कर ले, तो तुझे क्या पता कि तेरी जान तुझसे आज ही तलब कर ली जाएगी। और फिर कहते हैं कि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं है। सो हाउ कैन हम कैसे कल का फैसला कर सकते हैं? लेकिन दुनियावी सोच वो यही है बिल्कुल कि जी हम जो है ना कल के लिए इकट्ठा कर लें, बैंक बैलेंस बढ़ा लें, गाड़ी ले लें, बच्चों के लिए इकट्ठा कर दें, कल का सोचें, आज को हम बल्कि आज को खराब कर दें हम कल के चक्कर में। और 40 साल वो बरसता रहा है, सब्बत को छोड़ के हर 6 दिन वो बरसता था। और लिखा 40 साल उन्होंने मन खाया, और फिर जैसे हुआ था कि सरजमीन में आया तो मन मौकूफ हो गया था। और जैसे ही उन्होंने उस मुल्क की पैदावार लिखा खाई तो मन जो है वो मौकूफ हो गया। यशवा की किताब में इधर भी इसका जिक्र है कि 40 बरस तक मन खाते रहे, अलगर्ज जब तक वो मुल्क कनान की हदूद तक ना आए मन खाते रहे, और एक उम्र ईफा का 10वां हिस्सा है। सो इस तरीके से हुआ। अब आप देखें कि ये तो मन था खुदावंद ने जो लिटरली मायनों में उनको दिया था। इसके अलावा भी एक मन, ये आसमानी रोटी, फरिश्तों की खुराक जिसको लिखा है, ठीक है, ये एक लिहाज से एक टाइपोलॉजी भी है यीशु मसीह की। क्योंकि जैसे रोटी जो है वो खुराक जो है वो ताकत बख्शती है इंसान को, वैसे ही खुदावंद ये यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हारे बाप दादा ने तो बियाबान में मन खाया और वो मर गए, ठीक है, लेकिन मैं हूँ वो रोटी, मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी है, जिसे बाप ने दिया है ताकि जो कोई इसमें से खाए हमेशा तक जिंदा रहे, कभी भी ना मरे। तो ये वो रोटी है। हाँ जी। और ये रोटी जो है ये हम आज मसीह के बदन में जब शरीक होते हैं तो हम उसे ही रोटी को खा रहे होते हैं। मसीह के बदन को लिखा है कि जो मेरा खून और मेरा गोश्त खाता है उसमें जिंदगी है। और बतेरे शागिर्द खुदावंद की इस वजह से छोड़ के चले गए थे कि ये कैसा कलाम है, ये बड़ा ही नागवार कलाम है, ये हम हजम नहीं कर सकते। और लिखा बतेरे उसको छोड़ के चले गए। और खुदावंद ने पतरस को भी कहा और बाकी शागिर्दों को तुम भी छोड़ के जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो पतरस ने कहा था तब वेरी फेमस आयत। आमीन। यहाँ पे लिखा है शमौन पतरस ने से जवाब दिया है खुदावंद हम किसके पास जाएं, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं।
اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی لیے خدا نے ان کو کہا تھا کہ میرا خون اور میرا گوشت شریک ہو. لکھا یسوع نے ان سے کہا تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں. ہمیشہ کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. اور یہ بات ہے جی. اور خدا نے لٹرلی بتایا بھی ان کو. کہتے ہیں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے. کہ وہ من تھا وہ تو ٹیمپریری تھا, 40 سال کے بعد تو موقوف ہو گیا نا. لیکن یہ جو میں جو حقیقی روٹی ہوں آئی ول بی فار یو. ٹھیک ہے, فار ایور اینڈ ایور. اور اس کو کھا کے تم بھی ہمیشہ زندہ رہو گے جیسے میں زندہ ہوں. ٹھیک ہے. لکھا کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے. آمین. وہ بھی من ہے اور یسوع مسیح بھی باپ کا من ہے, باپ کی حقیقی روٹی ہے. اور جیسے بنی اسرائیل تھے نا, وہ من کو دیکھ کر سمجھنے سے قاصر تھے. بالکل ہمارا بھی یہی حال ہے. ہمارے سے مراد کے انسان کا کہ وہ باپ کے بیٹے کو دیکھتا ہے, کلام ہے, مجسم کلمہ ہے, کلام بتایا گیا ہے اور اس کے کلام کو کوئی ڈنائی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ حق ہے, حقیقی ہے, برحق ہے. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے. نہیں 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 نہیں, نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. ہم معجزوں پہ یقین نہیں رکھتے. ہمارے دل اور آنکھیں سخت ہو جاتی ہیں. جو غیر ایماندار ہیں یا جو ایمان نہیں لے کر آتے یسوع مسیح کو دیکھتے ہوئے وہ ایمان نہیں تھے لے کے آئے. کتنے ہی لوگ تھے جو ایمان نہیں تھے لائے. اور بعض اوقات خدا نے معجزے نہیں کیے اسی لیے کیونکہ وہ ایمان نہیں تھے لے کر آ رہے. تو ایسے بھی ہوتا ہے. تو اٹس من ہے لیکن حقیقی من جو ہے وہ یسوع مسیح ہے اور جو اس میں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں. آمین. گاڈ بلیس.